السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پر غسل لازم ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا انسان بے وضو ہو جاتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، اس کے نواقض ہے، اسی طرح انسان پہ کچھ کاموں کے وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ انسان جماع کرے، ہم بستری کرے، یا انسان کا احتلام ہو، خواب دیکھے، خواب انسان اور منی نکل جائے، یا استنما کی وجہ سے، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر انسان سے منی خارج ہو جائے سوائے بیماری کی، تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان پہ غسل لازم ہو جاتا ہے یا انسان بے وضو ہو جاتا ہے اور انسان ایسی حالت میں ہے کہ یا پانی نہیں ہے، یا اگر انسان پانی استعمال کرے تو پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے، یا انسان کی بیمار انسان ہے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا علاج کی حالت میں ہے انسان، پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان کا ٹھیک ہونا لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی ایک ضروری سوال ہے، اور ضروری اس لیے ہے کیونکہ ایسی حالتیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آتی ہیں، اس لیے اس پر گفتگو کرنا مناسب ہے، اور یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ایسے مسائل کے بارے میں خبر ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انسان بے وضو ہو یا انسان پہ غسل ہو، دونوں میں پانی کا استعمال کرنا اصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی انسان نماز کا ارادہ کرے، اسے اپنا چہرہ دھونا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، سر پہ مس اور پاؤں دھونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، دلیل ہے کہ پانی کا استعمال اصل ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ میں سے قضائے حاجت سے آئے، یا اگر کسی نے آپ میں سے ہم بستری کی ہے اور وہ جنابت کی حالت میں ہے اور اسے پانی نہیں ملتا، اگر اسے پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت میں بالکل واضح دلیل ہے کہ اصل پانی ہے، اگر پانی ہے تو انسان تیمم نہیں کر سکتا، یا اگر مثال کے طور پہ پانی کے استعمال سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، انسان تیمم نہیں کر سکتا۔ تو تیمم کب کر سکتے ہیں؟ 4 حالتوں میں۔ پہلی حالت یہ کہ پانی ہے ہی نہیں، دوسری حالت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن جو استعمال کرنے والا ہے، جو انسان بے وضو ہوا ہے یا جس پہ غسل لازم ہوا ہے، اگر وہ استعمال کرے وہ بیمار ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، علاج کر رہا ہے، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ٹھیک ہونا لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ان 4 صورتوں میں انسان تیمم کر سکتا ہے بقدر ضرورت، جب تک انسان کی ضرورت ہے تب تک کے لیے انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس پر دلیل ہے حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی، جو کہ ابو داؤد میں 334 نمبر پہ موجود ہے، کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ غزوۃ ذات السلاسل پہ گئے تھے۔ یہ غزوے کا نام ہے، غزوۃ ذات السلاسل۔ اور ہوا یہ کہ رات کو ان پہ غسل لازم ہوا، اور رات اتنی ٹھنڈی تھی کہ انہیں لگا کہ اگر وہ نہاتے تو وہ مر جاتے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ نہاتے تو وہ مر جاتے۔ اس لیے جب صبح ہوئی، اور چونکہ وہ یعنی کہ اس قافلے کے سربراہ تھے، انہوں نے نماز پڑھانی تھی، تو انہوں نے نماز پڑھائی تیمم کر کے، غسل نہیں کیا، تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آدمی نے، عمرو بن العاص نے جنابت کی حالت میں ہمیں نماز پڑھائی ہے، یعنی اس نے غسل نہیں کیا، تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، یعنی کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، آپ اپنے جانوں کو خود قتل نہ کیا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے اور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، حدیث میں ہے فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کچھ نہیں کہا۔ اور اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو، آپ دیکھیں اور کچھ نہ کہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے، آپ وہ کام دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، منع نہیں کرتے، تو دلیل ہے کہ یہ کام اسلام میں جائز ہے۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا،
اللہ کے رسول نے وہ کام سنا، اس کام کے بارے میں سنا اور منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز جو ہے وہ جنابت کی حالت میں پڑھائی، اب اپنی نماز واپس دہراؤ. یہ دلیل ہے کہ ایسی حالت میں جب انسان کو خدشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، تب انسان پانی کی جگہ تیمم کر سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر جنوب انسان، یعنی جس پہ اگر غسل واجب ہے، لازم ہے، اگر اسے لگتا ہے، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں تو میں بیمار پڑ سکتا ہوں، یا اگر میں پانی استعمال کروں تو میں مر سکتا ہوں، ایسی حالت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. اور دلیل ہے حدیث عامر بن عاص کی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی 21ویں جلد میں 441 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی کا استعمال کرے. لیکن اگر ایسی حالت آتی ہے کہ انسان کو پانی ملتا نہیں ہے، یا پانی ملتا ہے، پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے، یا پانی استعمال کی وجہ سے انسان کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ ٹھیک ہونا لیٹ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان وضو کی جگہ اور پانی استعمال کرنے کی جگہ تیمم کر سکتا ہے. وضو کی جگہ بھی تیمم اور غسل کی جگہ بھی انسان تیمم کر سکتا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر مثال ذکر کی ہے کہ مطلب اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے. مثال انہوں نے ذکر کی کہ ایک آدمی ہے جنابت کی حالت میں ہے، یا انسان ہے اس کا وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو ایسی حالت میں اگر اسے لگتا ہے کہ سخت ٹھنڈے پانی کے استعمال کی وجہ سے، یا پانی اتنا گرم ہے کہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر انسان کو لگتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے سر درد لاحق ہو سکتا ہے، یا مجھے زکام ہو سکتا ہے، یا مثلا مجھے نزلہ ہو سکتا ہے، یا مثلا اللہ نہ کرے میرے بدن کے پارٹس کام چھوڑ سکتے ہیں، یا مثلا مجھے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیمم کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے اس نے وضو کرنا ہے، چاہے اس نے غسل کرنا ہے، ہر صورت میں انسان کو تیمم کر لینا چاہیے اور نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے.